سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 21۔ اتفاق زندگی اختلاف موت۔ ایک دن کی بات ہے کہ کسی شکاری نے ندی کے کنارے اپنا جال تان کر رکھ دیا۔ بہت ساری چڑیاں دانہ چگنے کی لالچ میں جال کے اندر جا پھنسیں۔ یہ دیکھ کر شکاری بہت خوش ہوا اور دوڑ کر آیا کہ جلدی سے ساری چڑیوں کو پکڑ لے، لیکن جیسے ہی وہ جال کے قریب پہنچا تو ڈر کے مارے ساری چڑیاں ایک ساتھ ایسا بھاگیں کہ جال بھی ساتھ لے اڑیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر شکاری کے ہوش اڑ گئے اور سوچنے لگا کہ آخر چڑیا جال لے کر کیسے اڑ گئیں، مگر وہ ہمت نہیں ہارا اور چڑیوں کے پیچھے لگ گیا۔ راستے میں اسے ایک آدمی ملا اور پوچھنے لگا، تم اس قدر تیزی سے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ شکاری نے آسمان میں اڑتی ہوئی چڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ آدمی ہنس پڑا اور کہنے لگا، اللہ تم کو عقل و شعور دے، کیا تم سچ مچ سمجھ رہے ہو کہ ان اڑتی ہوئی چڑیوں کو اپنے قابو کر لو گے؟ شکاری نے کہا، اگر جال میں صرف ایک چڑیا ہوتی تو شاید میں اسے پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکتا، لیکن ابھی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے میں انہیں کیسے پکڑ رہا ہوں۔ شکاری کی بات بالکل درست نکلی۔ جب شام کا دھند ہلکا چھایا تو ساری چڑیوں کو اپنے اپنے گھونسلے میں جانے کی فکر لاحق ہو گئی۔ پھر کیا ہوا کہ کسی نے جال کو لکڑیوں کی طرف کھینچ کر لے جانا چاہا، کسی نے جھیل کی طرف جانے کی کوشش کی، کسی نے پہاڑ کی چٹان کی طرف بھاگنا چاہا اور کسی نے جھاڑیوں کا رخ کرنا چاہا، مگر ان میں سے کوئی کامیاب نہ ہو سکی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ساری چڑیا جھال لے کر زمین پر گر پڑیں۔ شکاری خوش آیا، سب کو پکڑ کر لے گیا۔ بچوں، تم نے دیکھا کہ اتفاق میں کتنی طاقت و برکت ہے۔ اگر وہ ساری چڑیا ایک سمت محو پرواز ہوتی تو شاید وہ کبھی شکاری کے چنگل میں نہ آتی، مگر جب ان میں اختلاف ہوا تو سب کی سب موت کے منہ میں چلی گئیں۔ اس لیے دیکھو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنا اچھا سبق دیا ہے۔ لوگوں، آپس میں اختلاف نہ کرو، جماعت کے ساتھ مل کر رہو، کیونکہ جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے وہ بھیڑیے کا لقمہ تر بن جاتی ہے۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 838۔ حدیث نمبر 22۔ شیر جب دوست بن گیا۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک شہر میں مجرم کو سزا دینے کا طریقہ بڑا ظالمانہ تھا۔ جب کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو لوگ اسے بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیتے تھے۔ آج ایک بار پھر لوگ اس ہیبت ناک منظر کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ آج کا مجرم ایک بھگوڑا غلام ہے۔ ایک اونسی سی چار دیواری کے اندر پہلے غلام کو لا کر چھوڑ دیا گیا، پھر ایک بھوکے شیر کو اس کے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ شیر نے اپنا پنجہ اس بے کس آدمی پر حملہ کرنے کی تیاری مکمل کر لی، مگر پھر اچانک کیا ہوا کہ وہ آگے بڑھ کر اس غلام کے ہاتھ چاٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر تماشائی حیرت میں پڑ گئے اور غلام سے اس کا ماجرا پوچھا تو اس نے جواب دیا، ایک دن میں نے اس شیر کو ایک جنگل میں دیکھا کہ لڑکھڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ دراصل اس کے پنجے میں ایک کانٹا چبھ گیا تھا جس کے باعث وہ بڑی تکلیف میں تھا۔ میں نے اس کی بے کسی پر ترس کھاتے ہوئے اس کے کانٹے کو نکال دیا۔ اس دن سے ہم ایک دوسرے کے جگری دوست بن گئے ہیں۔ اس کہانی نے لوگوں کو بہترین سبق سکھا دیا اور انہوں نے شیر اور غلام دونوں کو آزاد کر دیا۔ لوگوں کی حیرت اور حیرانگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب دیکھا کہ شیر غلام کے پیچھے پیچھے ایسا چل رہا ہے جیسے پالتو بلی کسی کے ساتھ چلتی ہے۔ پیارے بچوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب فرمایا ہے، رحم و مربت کرنے والوں پر اللہ رحمان و رحیم بھی رحم فرماتا ہے۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمانی مخلوق تم پر رحم کھائے گی۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1847۔ حدیث نمبر 23۔ جلدی کا فیصلہ۔ ایک محلے میں دو ہمسائے پاس پاس رہتے تھے۔ ایک بڑا لڑاکا تھا اور دوسرا دھیما اور دانا کے ہاں کچھ مرغیاں پلی ہوئی تھیں، مگر اس بات کا وہ ہمیشہ خیال رکھتا تھا کہ ہمسایوں کو تکلیف نہ ہو۔ باہر جاتے وقت مرغیوں کو دانا پانی دے کر بند کر جاتا اور جب گھر آتا تو کھول دیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ گھر میں موجود نہ تھا کہ مرغیاں کسی طرح کھانچے سے باہر نکل آئیں اور انہوں نے لڑاکے ہمسائے کے گھر جا کر کہیں پیٹ کر دی، کہیں زمین کھود کھود کر گڑھے کر ڈالے
الغرض ہر جگہ کوڑا کرکٹ پھیلا دیا۔ لڑاکے نے دیکھا تو مارے غصے کے بیسیوں ہوئی گالیاں دے ڈالی اور جل بھن کر ایک مرغی کی گردن بھی مروڑ ڈالی۔ یہ غصے میں بھرا ہوا ابھی بک ہی رہا تھا کہ دانا بھی آ پہنچا، جس سے گھر والوں نے شکایت کی اس کے ہمسائے نے ناحق گالیاں دے کر اتنا شور مچا رکھا ہے، ذرا جا کر پوچھو تو صحیح، اگر جانور آپ نگل گئے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ عقل مند نے سوچا کہ ایسے لڑاکے سے سمجھداری کی امید فضول ہے، دانائی یہ ہے کہ اس کی درستی کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ ہمسائے کے گھر گیا اور نرمی سے کہا، آج کسی طرح آپ کی مرغیاں نکل گئی تھیں، مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچایا، لائیے میں آپ کے صحن میں جھاڑو دے دوں اور کچھ نقصان ہوا ہو تو وہ بھی پورا کر دوں۔ دانا کی ان ملائم باتوں نے لڑاکے کے دل پر بڑا اثر کیا، کیونکہ اسے تو ایک مرغی کا گلا گھونٹ دینے سے ہمسائے کی طرف سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ تھا۔ اس نے فوراً دانا سے معافی مانگی اور پھر کبھی ایسی حرکت نہ کی جس سے دوسروں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ پیارے بچوں، کبھی بھی غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے اور جب تک دوسرے کی بات نہ سن لی جائے کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہیے۔ دیکھو، اگر اس لڑاکے کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک یاد ہوتی تو وہ اپنی اس حرکت سے باز رہتا۔ سوچ سمجھ کر کام کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور جلدی کا عمل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1935۔ حدیث نمبر 24۔ علم کی طاقت۔ کولمبس جس نے امریکہ دریافت کیا تھا ایک جہاز ران کا بیٹا تھا۔ ایسے لوگوں کو ستاروں کی چال بخوبی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اسی علم پر جہاز رانی موقوف ہے۔ ایک دن کولمبس کو خیال آیا کہ سمندر کا دوسرا کنارہ بھی دیکھنا چاہیے، کیا عجب کہ ادھر بھی کوئی ملک آباد ہو۔ چنانچہ شاہی دربار کی امداد سے 2 جہاز لے کر بحری سفر پر روانہ ہوا اور ستاروں کی رہنمائی سے امریکہ تک جا پہنچا۔ اس وقت تو امریکہ دولت و سائنس کی کان بنا ہوا ہے، مگر اس وقت جو لوگ وہاں رہتے تھے بالکل ہی جنگلی، وحشی اور طرح طرح کے وہموں میں پھنسے ہوئے تھے۔ کولمبس نے ان پر حکومت جمانا چاہی تو وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ کولمبس کے ساتھی چونکہ تعداد میں کم تھے اور پھر وہ لڑائی میں بھی پورے نہیں اتر سکتے تھے۔ بالآخر سوچتے سوچتے کولمبس کو یاد آ گیا کہ کل سورج گرہن لگنے والا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے وحشیوں کے سردار کو بلا کر کہا، دیکھو، اگر تم ہماری فرما برداری نہیں کرو گے تو میں سورج کو حکم دوں گا اور وہ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس وقت تو وحشی چپکے چپکے سنتے رہے، مگر دوسرے دن جب سورج کو واقعتاً گرہن لگنا شروع ہوا تو وہ بہت سخت گھبرائے اور کولمبس کو جادوگر اور کرشماتی ہستی سمجھ کر اس کے پاس حاضر ہوئے اور بخوشی اس کی اطاعت قبول کر لی۔ پیارے بچوں، تم نے دیکھا کہ علم میں کتنی طاقت ہے کہ جو کام بہت بڑی فوج نہ کر سکتی تھی وہ گتھی علم کے ایک نقطے نے ذرا سی دیر میں کیسے سلجھا دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو علم سیکھنے کی ہمیں بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں ملک کے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ بحوالہ کنز العمال حدیث نمبر 28697۔ حدیث نمبر 25۔ حسن سلوک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ مکے کی ایک ضعیف عورت سر پر ایک باری گٹھڑی لیے بھاگی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بوڑھی عورت پر ترس آیا کہ بڑھاپے کے باوجود اس نے سر پر گٹھڑی کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ چنانچہ آپ اس بڑھیا کے قریب آئے اور اس سے وجہ پوچھی کہ وہ اتنا بوجھ سر پر اٹھا کر کہاں جا رہی ہے۔ اس بڑھیا نے کہا، اے بیٹے، میں محمد نامی ایک شخص کے خوف سے مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ کہیں وہ مجھ سے میرا مذہب نہ چھڑا دے۔ آپ اس بڑھیا کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، مائی، اتنی بھاری گٹھڑی تو کیسے اٹھائے گی؟ لا، یہ بوجھ مجھے دے دے، میں تجھے تیری منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ گٹھڑی اپنے سر پر اٹھا لی اور بڑھیا کے ساتھ پر چل پڑے۔ تمام راستے وہ بڑھیا محمد کو برا بھلا کہتی رہی اور آپ نہایت صبر و تحمل سے سنتے رہے۔ پھر جب بڑھیا اپنی منزل پر پہنچ گئی تو آپ نے بڑھیا کی گٹھڑی اس کے حوالے کر کے واپسی کی اجازت چاہی۔ بڑھیا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اے سعادت مند انسان،
میں تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں کہ مکہ میں محمد آ گیا ہے، وہ بڑا جادوگر ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ آپ نے بڑھیا کی بات سن کر نہایت ملائمت سے کہا، مائی میں ہی وہ محمد ہوں جس کے خوف سے تو مکہ چھوڑ کر آئی ہے۔ بڑھیا نے جب یہ سنا تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ محمد ہیں تو میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ آپ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک روا رکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، وہ بڑھیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار اور حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر فوراً دین اسلام قبول کر لیا۔ اچھے اخلاق کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگاؤ، میزان عمل پر اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہ ہوگی۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 4166۔ حدیث نمبر 26۔ بات ایک لکڑہارے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک لکڑہارا تھا جو جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر لکڑیاں کاٹتا، انہیں پیٹ پر ڈھو کر لاتا اور بازار میں فروخت کیا کرتا تھا۔ اس سے تھوڑی بہت جو آمدنی ہوتی اسی پر اس کا گزر بسر ہوتا تھا۔ یہ کام اگرچہ بہت سخت اور تکلیف دہ تھا، مگر لکڑہارا کبھی اس سے نالا اور شکوہ کناں نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے ایک پڑوسی نے بھی یہی کام شروع کر دیا، مگر فرق یہ تھا کہ اس کے پاس ایک گدھا تھا، وہ زیادہ لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اس سے کم قیمت پر بازار میں فروخت کیا کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور اس طرح اپنی پریشانی بیان کرنا شروع کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک پیشہ ور لکڑہارا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا کہ لکڑیاں کاٹ کر جب میں اپنی پیٹھ پر لاتا ہوں تو وہ بہت کانٹے چبھ جاتے ہیں۔ مجھے بھی پرسکون زندگی جینے کی تمنا ہے۔ براہ کرم جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میری مشکل بھی وہاں رکھ دیں اور میرے لیے ایک گدھے کی درخواست کر دیں جس پر میں لکڑیاں اٹھا کر بازار لے جا سکوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے اس غریب لکڑہارے کی فریاد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی۔ جواب ملا، موسیٰ، یہ بندہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ جب تک وہ خود کو اس مہلک بیماری سے نجات نہیں دلائے گا کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ اس سے جا کر کہہ دینا کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے۔ آج کل اس دوسرے لکڑہارے کا گدھا بیمار ہے، اس سے کہو کہ یہ اپنے پڑوسی کے گدھے کی شفا کے لیے دعا کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے اور اس کا گدھا ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں اسے بھی ایک گدھا عطا کر دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس غریب لکڑہارے سے ساری تفصیل بیان کی تو اس کے اندر موجود آتش حسد اور تیز ہو گئی اور کہنے لگا، میں کبھی بھی اپنے پڑوسی کے گدھے کی شفا کے لیے اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتا۔ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسی میں خوش ہوں۔ اب مجھے خدا سے کسی گدھے کی طلب نہیں، میں تو یہی دعا کروں گا کہ اس کا گدھا کبھی نہ ٹھیک ہو، اور یہی میرے لیے بہت ہے۔ پیارے بچوں، دیکھا تم نے کہ حسد کتنی بری چیز ہے۔ جب تک یہ بیماری کسی کے اندر موجود ہو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا اور حسد کی آگ میں خود جلتا رہتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے کتنی عمدہ نصیحت فرمائی ہے، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 4257۔ حدیث نمبر 27۔ حاتم کی سخاوت۔ پہلے زمانے کی بات ہے کہ حاتم نامی ایک بہت ہی مالدار اور سخی شخص تھا۔ اس کے پاس زندگی کی ہر سہولت بہم تھی، جانوروں سے بھی اسے گہرا شفقت تھا۔ اس کے پاس ایک دھواں نامی ایک مشہور چتکبرا گھوڑا بھی تھا جو اس کی آنکھ کا تارا تھا اور جسے وہ کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کی تیز رفتاری کا چرچا زبان زد خاص و عام تھا، لیکن اس کی برق رفتاری کی وجہ سے اسے شاہین سے تعبیر کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ حاتم کی سخاوت اور اس کے خوبصورت گھوڑے کی شہرت اس دور کے بادشاہوں کے کانوں تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ میں حاتم کے سخاوت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، جاؤ اس سے جا کر کہو کہ بادشاہ نے تمہارے مشہور گھوڑا دھواں مانگا ہے، دیکھو وہ کیا کرتا ہے۔ دوسرے دن بادشاہ کے کارندے نکل پڑے اور سخت بادوار میں حاتم کے دربار تک پہنچے اور اس کے ہاں مہمان بن گئے۔ حاتم نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور خادموں کو حکم دیا کہ مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ جلد ہی خوان چن دیا گیا اور گوناگو قسم کی پرتکلف ڈشیں میز پر سجا دی گئی اور سبھی لوگ اس کے ارد گرد کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔
کھانے کے بعد مہمانوں کو آرام دہ بستر پر ڈال دیا گیا جہاں انہوں نے مزے کی نیند لی۔ دوسرے دن جب مہمانوں نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو حاتم کے ہوش اڑ گئے اور مارے افسوس کے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے کہا بڑے دکھ کی بات ہے، جس وقت تم لوگ یہاں آئے اسی وقت بادشاہ کی خواہش کا برملا اظہار کیوں نہیں کر دیا؟ مجھے پتا تھا کہ تم لوگ گھوڑے کے گوشت کے بڑے شوقین ہو، اور ہوا یہ کہ گزشتہ رات جب تم یہاں آئے تو موسم کی خرابی اور سخت بارش کی وجہ سے میرے پاس تمہارے ضیافت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، چنانچہ گزشتہ رات میں نے تمہاری خاطر مدارات کے لیے وہی مشہور گھوڑا دھواں ذبح کر ڈالا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہ تھا۔ پیارے بچوں، حاتم کی یہ سخاوت اپنی جگہ، مگر وہ کبھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخاوت کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ آپ نے ایک عام آدمی کو 100 اونٹ عطا کر دیے تھے۔ اور بچوں، تمہیں پتہ ہے کہ اونٹ عرب کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ سخاوت کی اہمیت کا اندازہ ذیل کی حدیث سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ بہوالا سنن ترمذی حدیث نمبر 1884۔ حدیث نمبر 28۔ کنجوسی کی نحوست۔ خالد کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، لیکن اس کا چچا بہت ہی کنجوس تھا اور تنگی کی زندگی جیتا تھا، کیونکہ وہ ذل دولت نہ اپنے اوپر صرف کرتا تھا اور نہ کسی اور ہی کو دیتا تھا۔ بس یہی وہ بات تھی جس کے باعث لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے اور نہ کوئی عزت دیتے تھے۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ جو کچھ اس کے پاس ہو اسے اشرفیوں میں تبدیل کرا لے، کیونکہ وہ اشرفیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا پسند کرتا تھا۔ ایک دن اس نے وہ ساری اشرفیاں اپنے باغ میں دفن کر دیں۔ اب ہر روز وہ باغ میں جاتا، اشرفیوں کو زمین سے نکالتا، ایک ایک کر کے انہیں گنتا اور پھر واپس وہیں زمین میں گاڑ دیتا۔ ایک دن جب وہ باغ میں گیا تو اسے اشرفیاں نہیں ملی، یقیناً کسی نے چوری کر لی ہوں گی۔ اب وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ جب خالد کو اس حادثے کی خبر ہوئی تو وہ اپنے کنجوس چچا سے ملنے کے لیے گیا اور کہا جو پیسے چلے گئے ان پر آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ آپ کے نہیں تھے، اگر وہ آپ کے ہوتے تو آپ انہیں باغ میں لے جا کر کبھی زیر زمین دفن نہیں کرتے، بلکہ اپنے مفید کاموں میں اس سے استعمال کرتے، اس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے اور عوام و خاص میں عزت کماتے۔ پیارے بچوں، کنجوسی کتنی بری چیز ہے اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اللہ کی پناہ چاہی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کنجوس اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ بہوالا سنن ترمذی حدیث نمبر 1884۔ حدیث نمبر 29۔ ایک روٹی سخت ٹھنڈی پڑ رہی تھی اور حسن بیکری سے کچھ روٹیاں خرید کر گھر واپس لوٹ رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک مسکین اور کمزور کتے پر پڑ گئی۔ وہ اتنا لاغر تھا کہ اس کی ساری پسلیاں ایک ایک کر کے گنی جا سکتی تھیں۔ کتے کی نگاہ جب حسن کے جھولے میں پڑی، روٹیوں پر پڑی، تو وہ للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا اور زبان چلانے لگا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حسن کا دل رحم و مربت سے بھر آیا۔ اس نے کتے پر ترس کھاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا اگر میں ایک روٹی اس بھوکے کتے کو دے دیتا ہوں تو میری ماں مجھ پر یقیناً ناراض ہوگی۔ مگر پھر اس نے فیصلہ کیا کہ چلو ذرا دیر کے بجائے ماں کی ڈانٹ سن لیں گے، لیکن اس کتے کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے جھولا زمین پر رکھا اور اس کے اندر سے روٹی نکال کر اسے توڑنے لگا تھا کہ روٹی کے چھوٹے ٹکڑے کتا بآسانی کھا سکے۔ حسن کے پیچھے ایک دوسرا شخص بھی اتفاق سے بیکری ہی سے آ رہا تھا۔ اس نے حسن کی باتیں سن لی تھیں تو اس نے چپکے سے ایک روٹی زمین پر پڑے حسن کے جھولے میں ڈال دی۔ کتے کو کھلا کر حسن نے اپنا جھولا اٹھا لیا اور لے کر گھر چلا گیا، لیکن اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ جھولے کے اندر پوری اتنی ہی روٹیاں ہیں جتنی اس نے بیکری سے خریدی تھیں۔ پیارے بچوں، کاش حسن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث معلوم ہوتی تو اسے فیصلہ کرنے میں اتنی دیر نہ ہوتی اور وہ خوشی خوشی وہ کام کر گزرتا۔ حدیث میں ہے صدقہ و خیرات کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4689۔ حدیث نمبر 30۔ صدائے باز گشت۔ رمزی ایک شریر بچہ تھا
اور اسے ہمیشہ شرارت سوچتی رہتی تھی۔ اس کا باپ کسی میدان میں کام کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنے باپ کا کھانا لے کر چلا۔ چوٹی کے اوپر چٹان کے پیچھے اسے ایک سایہ نظر آیا۔ اس نے سمجھا ہو نہ ہو اوپر کوئی بچہ ضرور ہوگا جس کا وہ سایہ پڑ رہا ہے۔ اس نے زور سے چیخ لگائی ہے۔ چوٹی کے اوپر سے بھی ایک آواز آئی ہے۔ رمزی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ صدائے بازگشت ہے اور میری اپنی ہی آواز پہاڑ سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہے۔ اس نے سمجھا کہ وہ بچہ چوٹی کے اوپر ہے جہاں سے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے غصے میں لال پیلا ہو کر کہا، گھبراؤ نہیں، بس میرے آنے کا انتظار کرو، دیکھو میں اوپر آ کر کیا کرتا ہوں۔ اوپر سے آواز آئی، گھبراؤ نہیں، بس میرے آنے کا انتظار کرو، دیکھو میں اوپر آ کر کیا کرتا ہوں۔ اب تو رمزی غصے میں بے قابو ہونے لگا تھا اور پورا زور لگا کر کہا، اے بزدل، ہمت ہے تو باہر نکلو اور آ کر مجھ سے مقابلہ کرو۔ جب بالکل یہی جواب اس کے کانوں میں پڑا تو وہ بےتاب ہو کر چوٹی پر چڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں تھک کر چور ہو گیا مگر اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے سمجھا ہو نہ ہو وہ بچہ کہیں اور جا کر چھپ گیا ہوگا۔ چنانچہ وہ چٹان کے اوپر چڑھ گیا اور چاروں طرف آواز لگانے لگا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ بچہ مل گیا تو میں اس کا برا حال کر دوں گا۔ مگر وہ بچہ بزدل رمزی کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بہت دیر کے بعد رمزی کو اپنے باپ کی یاد آئی کہ اب تو بھوک سے اس کا برا حال ہو گیا ہوگا۔ وہ سیدھا اپنے باپ کے پاس پہنچا اور اس نے سارا قصہ اپنے باپ کو کہہ سنایا۔ اس کے باپ نے اسے ایک محاورہ سنایا، وہ شخص جو اپنی من چاہی دوسروں کو سنانا چاہتا ہے اسے وہ کچھ سننا پڑتا ہے جسے وہ سننا نہیں چاہتا۔ پیارے بچوں، اگر رمزی کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد رہی ہوتی تو وہ اپنے آپ پر اس طرح بے جا ظلم نہ کرتا۔ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زبان سے اچھی بات نکالے یا پھر خاموش رہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5559۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔